اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ بڑی عجیب و غریب اور نایاب کتاب ہے۔ میں کچھ کتابوں کی لسٹ تلاش کر رہا تھا، اس میں نظر پڑی اس کتاب کی، تو دل میں تہیہ اور تقاضا پیدا ہوا کہ اس کو اپنے الماری کی زینت اور اپنے تربیت کے لیے اس کتاب کا ہونا اپنے پاس ضروری ہے، اس لیے منگوا لی۔ الحمدللہ وقت سے پہلے آ بھی گئی۔ اس میں مختلف ابواب بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں جس باب کو کھول کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس باب کا عنوان ہے عشق و محبت۔ کیا ہے؟ محبت کی تعریف۔ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا۔ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا، دل کا کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جانا، اس کا نام محبت ہے۔ اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے، اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے، اسے عشق کہتے ہیں۔ تو محبت اور عشق میں اتنا ہی فرق ہے کہ محبت ابتدائی درجہ ہے اور عشق جو ہے اس کا آخری درجہ ہے۔ اس لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ محبت ہوگی تو عشق ہوگا۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ عاشق کا محبوب کا بندہ بے دام بن جاتا ہے۔ عاشق کی نگاہ میں محبوب جو ہے بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ ہم حجی کو دیکھ لیں اٹھا کے کہ کیسے دیوانے وار جو ہے بیت اللہ پر حاضر ہونے والے چکر لگاتے ہیں کعبے کا، وہ بھی تو عشق کی ہی ایک قسم ہے نا۔ اور کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ہر اعتبار سے جو ہے قربانیاں دیتے ہیں۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور اپنا مال دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں سب کچھ قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس سرخ اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر موتی تھے۔ سرخ اونٹ سب سے عرب کا سب سے قیمتی جانور ہوتا ہے، سرخ اونٹ۔
اس کے وزن کے اعتبار سے زلیخا کے پاس جواہر اور موتیاں تھیں۔ جو عشق یوسف میں نثار کر دیے، جو عشق یوسف میں سب دے دیا، ان کے اوپر سب خرچ کر دیا۔ جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ کر چھوڑا تھا، اور فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا۔ یہ ہوتی ہے عشق اور دیوانگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا کوئی ذرہ اپنے اللہ سے عطا فرما دے، وہ ہم بھی جو ہے اتنی محبت اپنے اللہ سے کر لیں کہ ہمیں بھی اللہ کی ہر کائنات کے اندر اللہ ہی نظر آئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ غور مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس کو سامنے رکھو۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو، بیل ہو یا بکری ہو یا گائے بھینس ہو، یہ ہری ہری گھاس کھاتی ہے نا، ہری گھاس کھاتی ہے۔ اور اللہ کیسا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ نظام جو ہے برپا کرتا ہے کہ اس گھاس کے کھانے کی وجہ سے دودھ نکلتا ہے، گوبر الگ نکلتا ہے اور دودھ الگ نکلتا ہے۔ فرمایا کیا اتنی معمولی سی حقیقت کو سمجھ کر کیا تم اللہ کو تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اللہ کیسے ہیں، اللہ کتنے بڑے کارساز ہے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے انسان کو اللہ کے نشانیوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس پر آدمی غور کر کے اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ الی اللہ کے اسے کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تو تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی، اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں ہے۔ کس سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کو؟ اللہ سے محبت ہو گئی تھی، تو اس وقت اب جو ہے یوسف علیہ السلام کی شرکت بھی گوارا نہیں تھی کہ ایک منٹ بھی میں جو ہے اللہ سے بغافل رہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے بطن سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ زلیخا نے کہا اگرچہ علم خداوندی ہے، اس میں حکمت الہی ہے، تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ مجنون سے کسی نے پوچھا، مجنون سے
بہت مشہور ہے نا لیلا مجنو کے واقعات اور قصے۔ مجنو سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو بولا لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کہ لیلا مر گئی۔ مجنون نے جواب دیا لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنون کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا نیچے دیکھو شاید تمہیں لیلا نظر آ جائے۔ مجنون بولا میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے۔ لیلا کے گھر کے اوپر جو ستارے چمک رہے ہیں میں اس کی زیارت ہی میرے لیے کافی ہے۔ محبت کی ابتدا اور انتہا۔ جب منصور نے حجاج کو قید میں 18 دن گزر گئے، جب منصور کو حجاج کے قید میں 18 دن گزر گئے تو جناب شبلی علیہ الرحمہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا اے منصور محبت کیا ہے؟ اے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ آج نہیں، اس سوال کا جواب میں کل دوں گا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے، ذبح خانے کی طرف، تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کی ابتدا جلنا ہے اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ جہاں کہا تھا نا کل جواب دوں گا، تو کیا ہے محبت کی ابتدا کیا ہے اور آخری کیا ہے؟ جو شمع کے اوپر پروانے پہلے جلتے کہ نہیں جلتے؟ جلتے ہیں نا، اور جلتے جلتے راکھ ہو جاتے ہیں۔ محبت کی ابتدا جو ہے جلنا ہے اور محبت کی انتہا جو ہے وہ قتل ہو جانا ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ جب منصور کی نگاہ حق بین نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، سب فنا ہونے والی ہے، سب ختم ہونے والی ہے، اور ذات الہی ہی حق ہے تو وہ اپنا نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ اتنا اللہ کے میں جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا کہ نام بھی اپنا یاد نہیں رہا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تصوف میں 3 درجے ہیں، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ۔ لیکن ابتدا ہوتی ہے فنا فی الشیخ سے، تو وہی تربیت کر کے راستہ بتاتے ہیں ہمراہ اور جو ہے چلاتے ہیں، تو وہی جو ہے پھر فنا فی الرسول کے درجے تک پہنچاتے ہیں اور وہی فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں، بس ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مردم سازی، افراد سازی، کہ ایسے افراد کو دنیا میں کے اندر چھوڑ کے جانا کہ جن کا عشق اور محبت اپنی انتہا پر ہو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صدق 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں۔
محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے۔ عبد الرحمن، ممی کو بول دے پردے کے پیچھے جو ہے آ کے بیٹھ جائیں دونوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے اور کسوٹی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے شیخ کے ساتھ کس حد تک کی عقیدت محبت رکھتا ہے۔ اس لیے شیخ کی بات اگر اس کو اچھی لگتی ہے اور اس کی مجلس اس کو اچھی لگتی ہے اور شیخ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے، تو سمجھ لو کہ جو ہے وہ ابھی سلوک کی راہ پر نکل پڑا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ سلوک طے کر لے گا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا افشا کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرنی کے وقت روح کے غلبے شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا۔ کہ بھئی صحابہ کی نماز تھی کہ نہیں ایسی؟ کیا کہا ایک صحابی نے، جن کے سینے میں یا جن کے داہنے کندھے میں خنجر وہ تیر گھس گیا تھا، لوگوں نے نکالنا چاہا، انہوں نے کہا کہ ابھی مت نکالو، مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دو، جب میں نماز کی نیت باندھ لوں تب نکال لے گا۔ آج تو ایک مچھر بھی ہم کو جو ہے نماز سے غافل کر دیتا ہے، ایک مکھی بھی جو ہے ہمارے جو ہے دھیان کو بھٹکا دیتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا افشا کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرنی کے وقت روح کے غلبے شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دریائے فرات میں نہا رہا تھا، اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔ یہ سن کر، یہ آیت سن کر کیا کیفیت طاری ہوئی کہ تڑپنے لگا، پانی کے اندر تو تھا ہی اور اسی میں ڈوب کر مر گیا۔ محمد بن عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بصرے میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہیے۔ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہتا ہے اس کو اس طرح مرنا چاہیے، کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے۔ ہاں، عشق میں کیا ہے؟ موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے، اس لیے کہ موت ہی تو عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، موت بیچ میں ایک حائل ہے، وہ حائل جو ہے جب ہٹ جاتا ہے بیچ میں سے تو آدمی جو ہے اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی صحابی کا واقعہ غالباً حضرت عبد الغفاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی وہ مدینے کی بستیوں کے
سے بہت دور انہوں نے اپنا جائے قیام اختیار کر لیا تھا، لیکن محبت مدینہ پاک سے اتنی تھی کہ روزانہ جو ہے اس راستے پر جا کر بیٹھ دیتے تھے جہاں سے مدینے کے قافلے آیا کرتے تھے، اور ایک ہی پوچھتے تھے کہ میرے حضور کیسے ہیں، میرے آقا میرے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے، تو بیوی بھی سمجھدار تھی، کہنے لگے کیوں ابو ذر غفاری، موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ پھر رونے لگ گئے۔ فرمایا نہیں پگلی، موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، خوشی سے رو رہا ہوں۔ نہیں کیا خوشی ہے اس میں؟ فرمایا خوشی یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے گی تو میرا جسم جو ہے وہ تو یہیں رہ جائے گا، لیکن میری روح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جائے گی، مجھے اس کی خوشی ہے۔ اللہ ان محبتوں کے کوئی ذرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میرے دوست بزرگوں، شیطانی وسوسہ نہ ڈالے کہ اس زمانے میں یہ مشکل ہے، ہرگز مشکل نہیں۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، نفس کے خلاف جذبات کو قربان کرنے پڑتے ہیں، اور جو ہے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا بدلنا پڑتا ہے، اللہ کے ہو کر رہنے کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے کیسے ہو کر رہیں۔ سب چیز آسان ہے۔ اور جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں، انہوں نے بھی تو یہی سب کیا نا، تبھی تو اس مقام و مرتبے پر پہنچے یہ لوگ، ایسے تو نہیں پہنچ گئے۔ اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا، لوگوں نے جب اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ عاشق کی موت اگر مرنا چاہو تو اس طرح مرو، اور یہ کہہ کر وہ کود گیا اور نیچے گرا اور ختم ہو گیا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اپنی پسند کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ آج ہم سب اپنی پسند میں گرفتار ہیں، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، اور وہ پسند جو ہے ہماری دیوانگی بنتی جا رہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہم کو وہ مقام نہیں ملتا ہے، عبادت میں جی نہیں لگتا ہے، مناجات میں طبیعت نہیں لگتی ہے، ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے، اپنی پسند کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ زہر الریاض ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا، جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا، اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہی ہے۔ تیرا اور میرا مرض کیا ہے؟ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا گیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔
تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت نے اسے تلاش کیا کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا پھر وہ کہاں گیا؟ جواب آیا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک، اپنے عشق کے کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا۔ شیطان کتنا جو ہے آدمی کو وساوس میں اور الجھنوں میں ڈالتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ اللہ والا نہ بن جائے، کہیں جو ہے یہ اللہ کا جو ہے چہیتا نہ بن جائے۔ اس کے لیے شیطان جو ہے بہت رخنے ڈالتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت نے اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ جواب دیا، اپنے عشق، کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا۔ تین چیزیں بتائی، کیا ہے؟ اپنے عشق کی وجہ سے، اور دوسرا کثرت عبادت کی وجہ سے، اور تیسرا کیا؟ تعجیل توبہ کی وجہ سے۔ انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی پارسا نہیں ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا، گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر جو ہے مصر رہنا، یہ انسان کی ہلاکت کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو تعجیل توبہ ضروری ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اور یہ کبھی وسوسہ دل میں نہ آئے کہ ہم کتنی مرتبہ توبہ کریں، اللہ کب تک معاف کرے گا۔ نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ تم روزانہ 100 مرتبہ بھی گناہ کرو گے اور مجھ سے معافی مانگو گے تب بھی میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ایک ہے اپنا عشق، اللہ سے عشق ہو جائے، دوسرا کثرت عبادت۔ ابھی ہماری نماز اور ہماری عبادت جو ہے نا، یہ رسمی ہے، جی لگا تو پڑھ لیا، نہیں جی لگا تو نہیں پڑھ لیا، فرصت ہوئی تو پڑھ لیا، فرصت نہیں ہوئی تو نہیں پڑھا، بیماری میں چھوڑ دیا تو کبھی صحت میں چھوڑ دیا۔ تو کثرت عبادت، اللہ نے کتنوں کو ایسا فارغ الحال اور فارغ البال بنایا ہے جو چاہے تو بہت اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کا بہت وسیع تر تعلق ہے، اس میں اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی شامل ہے، اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وسیع تر تعلق ہے، ایک بہت بڑا دائرہ ہے کثرت عبادت کا۔ ہم سمجھتے ہیں کثرت عبادت سے جکا جک جو ہے 1 سجدے 10 سجدے 20 سجدے کر لو، نہیں، حقوق اللہ جہاں آ جائے وہاں حقوق اللہ کو ادا کرنا، اور جہاں حقوق العباد آ جائے وہاں حقوق العباد کو ادا کرنا، یہی ہے کثرت۔ ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا، عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے، جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا، اور بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے،
اور دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ ایک عربی کے اشعار ہے، اسے ترجمہ ہے کہ دھوکہ نہ دے تو دھوکہ نہ دے، کیونکہ مجھ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آمیزش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقراء اس کے لیے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کے لیے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی علامات کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اگر اسے ملاقات کرنے والے ملامت کرے۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوگی۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے، اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر وقت اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے جیسے وہ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس نے آپ سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے، آمین۔ کیا دعا کہلوائی اس نے؟ ایک ذرہ عشق دے دے۔ آپ نے فرمایا ایک ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں، ایک ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجیے۔ حضرت عیسیٰ نے رب تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ اسے آدھا اپنے عشق کا عطیہ عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دیجئے۔ بس آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کیا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسان کی بات کیسے سنے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ اسی دل میں آدھا ذرہ بھی اگر میری محبت کا موجود ہوگا تو وہ انسان کی بات نہیں سمجھے گا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑوں بھی کر دیا جائے تو اسے احساس نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، احساس نہیں ہوگا اسے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ نمبر 1، جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے
مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب تو یہ نہیں کہ لوگوں کی طرف سے عزت ملے۔ نمبر 3، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کے وہاں جو ہے اللہ کی محبت اپنے آپ کو مٹانے پر ملتی ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو مٹانے پر ملتی ہے۔ بڑے بڑے واقعات بڑے بڑے اہل اللہ کے جو ہے گزرے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ایک شخص بہت بڑے محدث حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے بیعت فرما لی۔ فرمایا حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا ہمارے خانقاہ میں جو ہے لوگ بہت زیادہ کثرت سے آتے ہیں، سب کے تم مجلس میں تمہارے کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، تم باہر بیٹھ کر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کے جوتے چپل صحیح کرو، ان کے سب کے جوتے چپل صحیح کرو۔ شیخ کا حکم تھا، لگ گئے کام میں۔ 3 مہینے یہی کام کرتے رہے۔ کتنے مہینے؟ ہم تو 3 دن میں بھاگ جائیں گے۔ ہاں، ہم تو 3 دن میں بھاگ جائیں گے کہ میاں رکھو اپنی شیخی اپنی پیری اپنے پاس، ہم تو چلے۔ ہم کو اتنا فالتو سمجھ لیا ہے، اتنا بیکار سمجھ لیا ہے کہ ہم تمہارے مہمانوں کے جوتے صحیح کرے؟ نہیں، فنا فی الشیخ اسی کو بولتے ہیں کہ جو فنا فی الشیخ میں جب وہ ہو جاتا ہے تو اسی کو آگے فنا فی الرسول کا درجہ بھی ملتا ہے اور فنا فی اللہ کا درجہ بھی ملتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ تو بھی ہم سب کا حال ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی ہم کو آخرت یاد رہتی ہے؟ یاد رہتی ہے۔ دوسرا، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ مال سے ہاں یوم حساب کو بھول جائیں گے کہ ہم کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک باپ نے، اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کو اس نے جو ہے 100 روپے دیے، ایک کو 50 روپے دیے،